السلام علیکم۔ کلاس 4 اسلامیات۔ بیٹا سب اپنی اپنی بک کھولیں، صفحہ نمبر 7 کھولیں سب۔ آج ہم اپنی بک کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایمان مفصل۔ پہلے ہم نے 2 صورتیں اور ان کا ترجمہ کیا تھا۔ آج ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ میں اس کی مشق یعنی سوال جواب بھی کریں گے۔ اب دیکھیں بیٹا، سبق کا نام ہے ایمان مفصل۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہوتا ہے کسی بات پر پختہ یقین۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر یا ہم ایمان لائے رسولوں پر، ان کی کتابوں پر۔ آج ہم ایمان مفصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ مفصل کا لفظ جو ہے وہ تفصیل سے نکلا ہے، یعنی تفصیلی ایمان لانا۔ اب دیکھیں، ہم یہ تو نہیں ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم جو ہے وہ اور جن جن چیزوں پر ایمان لا کر مسلمان ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ ہم تفصیلی ایمان کن کن چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ دیکھیں، اب اس کی ہم ریڈنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا اور مسلمان بنایا۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور انسان بنایا۔ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل جو ہے وہ انسان ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ آپ سب کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ ہم مسلمان کیسے بنتے ہیں۔ باقی ہم پڑھیں گے کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں۔ چند چیزوں پر ایمان لانے سے مسلمان بن جاتے ہیں۔ اس لائن کو آپ انڈر لائن کریں۔ چند چیزوں پر ایمان لانے سے مسلمان بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ایمان کے معنی، تو یہاں کیا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانے سے مسلمان بنتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے، ہم سب کا بھی ان چیزوں پر ایمان ہے، اسی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ ایمان کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ ایمان کے معنی ہے کسی بات پر پختہ یقین۔ ایمان کے معنی ہے کسی بات پر پختہ یقین۔ اس کو انڈر لائن کریں۔ پختہ کا مطلب ہوتا ہے پکا، کسی بات پر پکا یقین لانا ایمان کہلاتا ہے۔ ہمیں بہت سی باتوں پر پختہ یقین ہوتا ہے، مثلاً آگ سے جل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آگ جو ہے وہ جلانے کا کام کرتی ہے، اس بات پر سب کا یقین ہے، سب کو معلوم ہے۔ اونچائی سے گرنے سے چوٹ لگ جاتی ہے۔ کوئی بھی جو ہے اگر اونچائی سے کوئی چیز گرتی ہے یا ہم گرتے ہیں تو اسے کیا ہے؟ چوٹ لگتی ہے۔ کچھ چیزوں پر یقین کم ہوتا ہے اور کچھ پر زیادہ۔ جن چیزوں پر ہمیں پختہ یقین ہوتا ہے یعنی مضبوط یقین ہوتا ہے، ہم ان کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آگ کے جلانے کا پختہ یقین ہوتا ہے، اس لیے آگ کو نہیں پکڑتے۔ اونچائی سے گرنے سے چوٹ لگنے کا پختہ یقین ہوتا ہے، اس لیے اونچائی سے نہیں کودتے۔ اس پختہ یقین کو جو ہمارا عمل درست کر دے ایمان کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، عمل درست کر دے یہاں کیا مراد ہے کہ جیسے اب آگ کے جلانے کا ہمیں پختہ یقین ہے، ہم آگ کو نہیں پکڑتے، اس لیے اس نے کیا ہے؟ آگ نے ہمارا کیا عمل درست کر دیا کہ آگ کو ہم نے نہیں پکڑنا۔ اس لائن کو بھی انڈر لائن کریں۔ یہاں کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس پختہ یقین کو جو ہمارا عمل درست کر دے ایمان کہتے ہیں۔ پختہ یقین، مضبوط یقین۔ اب آگے دیکھیں، عام طور پر جن چیزوں کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے ان پر ہمارا یقین زیادہ ہوتا ہے، جن کو نہیں دیکھا ہوتا ان پر یقین کمزور ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جن چیزوں کو ہم نے دیکھا ہوگا ان کے بارے میں ہمیں زیادہ معلوم ہوگا، اس لیے ہمارا ان پر زیادہ یقین ہوگا۔ اب جن کو نہیں دیکھا ان پر کیا ہے؟ ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اسی وجہ سے مسلمان ہونے کے لیے چند ایسی چیزوں پر یقین ضروری ہے جن کو ہم نے نہیں دیکھا۔ مسلمان جو ہے وہ کیا ہے؟ بغیر دیکھے ہر چیز پر ایمان لاتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر یہاں لکھا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے چند ایسی چیزوں پر یقین ضروری ہے جن کو ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ اس پختہ یقین کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ بالغیب یعنی چھپا ہوا۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، جس کو ہم نے نہیں دیکھا، جو غائب ہے۔ یعنی کہ کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے ہونے پر یقین رکھنا۔ یقین تو سب لاتے ہیں، لیکن دیکھے بغیر یقین لانا۔ جن چیزوں پر ایمان لانے سے مسلمان ہوتے ہیں ان کو ایمان مفصل میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، آگے ہم ایمان مفصل پڑھیں گے کہ ایمان مفصل ہے کیا چیز، جن چیزوں پر ہم ایمان لانے سے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
اب دیکھیں ایمان منفصل ہے، اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ یہاں اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم کس کس باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سب چیزوں پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ان سب چیزوں پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ یہاں دیکھیں کتابوں پر کا ذکر کیا گیا، 4 آسمانی کتابیں جیسا سب کو معلوم ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ تمام اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ جیسا ہمیں سب کو معلوم ہے کہ جب انسان ایک دفعہ مر جاتا ہے تو اس نے قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب دیکھیں اس میں 7 باتوں کا ذکر ہے۔ ان تمام باتوں کا زبان سے اقرار اور دل سے یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ ان تمام باتوں کا زبان سے اقرار اور دل سے یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اب یہاں ہے مندرجہ ذیل میں جو باتیں ایمان منفصل میں شامل ہیں ان کے گرد دائرہ بنائیں۔ اب آپ نے جیسا کہ یہاں پڑھا ایمان منفصل میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، یہ جو سوال ہے اس کو آپ نے خود کرنا ہے، یہ آپ کی ڈائری ہے، اس کو آپ نے خود دائرہ لگانا ہے، جو باتیں ہم نے اوپر پڑھی ہیں ان کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ اب نیچے جو سوال دیے گئے ہیں، مسلمان کیسے بنتے ہیں، ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں، یہ ہم آگے چل کے کریں گے، پہلے ہم آگے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نیکسٹ پیج کھولیں، صفحہ نمبر 9، اوپر ہے اللہ پر ایمان۔ یہاں ہے اللہ پر ایمان ہم کس طرح لاتے ہیں۔ دیکھیں ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، وہی ہمیں تمام چیزیں دے رہا ہے اور پال رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دنیا اور اس کی ہر چیز بنائی ہے۔ دیکھیں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں پال رہا ہے، تمام دنیا کی چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ہی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ تمام دنیا کا مالک اور بادشاہ ہے۔ چاند، سورج، بارش، ہوا، پھول، پودے، چرند پرند، انسان، ہر شے پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند، سورج، بارش، یہ کسی انسان کی پیداوار نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان پوری دنیا مل کر زور لگا لے وہ ایک چاند نہیں بنا سکتی، کوئی پوری دنیا مل کر زور لگا لے سورج نہیں بنا سکتی، کوئی انسان بارش نہیں برسا سکتا، نہ کوئی ہوا چلا سکتا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کی ہی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی بڑائی کا اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے، تمام چیزیں اسی کی مخلوق اور تمام مسلمان اسی کے بندے اور غلام ہیں۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار۔ ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ وہ اکیلا ہے اور سب کچھ اکیلا ہی کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس بات پر سب کو یقین ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے ہمارا جو ایمان ہے، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے مطلب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ لا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہم جب ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے اسی بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی یقین ایمان باللہ یعنی کہ اللہ پر ایمان کہلاتا ہے۔ مسلمان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور صرف اسی کا حکم مانتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں سوال دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پالنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں۔ مسلمان کا اللہ پر کن چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، کوئی 3 اعمال لکھے، یہ بھی ہم آگے کریں گے۔ پہلے ہم نیکسٹ ریڈنگ کر لیں۔ فرشتوں پر ایمان۔ دنیا میں بہت سے کام ہو رہے ہیں، سورج نکلتا ڈوبتا، رات ہوتی ہے پھر دن نکلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں اور بارشیں ہوتی ہیں، پودے اگتے ہیں اور پھل لگتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب کام کون کرتا ہے؟ دیکھیں ہمارا جب ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، سورج بھی نکل رہا ہے اور دن ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، یہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ سب کام کون کرتا ہے؟ جی ہاں، یہ کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ صرف حکم دیتا ہے۔ کام کون کرتا ہے؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، ہر کام کے لیے الگ الگ فرشتہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان کو حکم دیتے ہیں اور کام وہ کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو پوری کائنات میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، یہ اللہ تعالیٰ کے کارکن ہیں،
فرشتے پاک ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کاموں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. یہ پاک ہوتے ہیں, یہ گناہ نہیں کر سکتے. ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے, اور اس کا حکم ماننے میں وہ نہ کمی کرتے ہیں اور نہ زیادتی کرتے ہیں. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ان کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ نہ کسی کام میں کمی کرتے ہیں اور نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو, نہ اس میں زیادہ کرتے ہیں نہ کم کرتے ہیں, اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. وہ نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں, یعنی وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے, نہ ان کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ جو ہے وہ پینے کی, اور نہ وہ کام کر کر کے تھکتے ہیں, وہ بس سارا کام ہی کرتے ہیں. فرشتے بے شمار ہیں اور ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں, یہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. 2 فرشتے ہم پر بھی مقرر ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے, یعنی کہ ہمارے کاموں کو بھی لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں کہ انسان کون سا اچھا کام کر رہا ہے اور کون سا برا کام کر رہا ہے. اب جو ہمارے کام لکھنے کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. یہ انڈر لائن کریں اس کو کہ ان کا نام کیا ہے, کرامن کاتبین, اور یہ تمام اچھے اور برے کام لکھ رہے ہیں. 2 فرشتے قبر میں ہم سے سوال کریں گے. دیکھیں جب ہم انسان فوت ہو جاتا ہے تو اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. پھر قبر میں جا کر جو سے فرشتوں نے جو سوال کرنے ہیں وہ ان فرشتوں کا نام منکر نکیر ہے. قبر میں پھر 2 فرشتے سوال کریں گے, ان کا نام منکر نکیر ہے, انڈر لائن کریں اس کو. اس کے علاوہ 4 بزرگ فرشتوں کے نام ہم کو بتائے گئے ہیں. اب دیکھیں یہاں کون سے فرشتے ہیں جن کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لانے پر مقرر ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لانے پر مقرر ہیں, یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے اور ان پر جو وحی لاتے تھے ان کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا. جیسے وحی کے ذریعے جو قرآن نازل کیا گیا ان لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام جو رزق پہنچانے پر مقرر ہیں. ہمیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں جو ہمیں رزق پہنچاتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے پر مقرر ہیں. جیسا کہ جب انسان ختم ہو جائے گا, قیامت قائم ہوگی, تو وہاں جو ہے سور پھونکا جائے گا. سور جو ہے ایک وہ سینگ نما آلہ ہوگا, جب وہ پھونکیں گے تو اس سے کیا ہے, یہ دنیا اور یہ دنیا کی مخلوق تمام مخلوق ختم ہو جائے گی. وہ اس کا جو کام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ہے. حضرت عزرائیل علیہ السلام جو جان نکالنے پر مقرر ہے. جان نکالنے پر مقرر ہے یعنی کہ جب انسان کی جان نکالی جاتی ہے, جب وہ فوت ہو جاتا ہے, اس میں سے روح نکالی جاتی ہے, وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں. اب ہے 5 ایسے کام لکھیں جو دائیں ہاتھ والے فرشتے لکھتے ہیں, اور 5 وہ کام لکھیں جو بائیں ہاتھ والے فرشتے لکھتے ہیں. یہ بھی ہم آگے چل کے سوال کریں گے. اب دیکھیں بیٹا, اب ہم نے اس سبق کی ریڈنگ کر لی ہے. اب ریڈنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنی ڈائری لکھ لیں کہ آپ نے کون سی ڈیٹ پہ کون سا کام کرنا ہے. دیکھیں یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہے 17/4. 17 تاریخ کو آپ نے صفحہ نمبر 7 اور 8 کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کرنی ہے, اور سوال نمبر 1 اور 2 ابھی اب آگے چل کے جو ہم سوال کریں گے اس کا سوال نمبر 1 اور 2 آپ نے لکھنا بھی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے. اب آگے ڈیٹ ہے 18 اپریل کو آپ نے کیا کرنا ہے, صفحہ نمبر 9 اور 10 کی بلند خوانی, اور سوال نمبر 3 اور 4 لکھیں اور یاد کریں. سوال نمبر 3 اور 4 جب ہم آگے چل کے کریں گے تو وہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. بلند خوانی کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو ہم نے انڈر لائن کیے ہیں اس میں سے ہمارے MCQs ہمیں یاد ہو جائیں. اس کے بعد 20 تاریخ کو 18 کے بعد آپ کا دیکھیں 18 ہفتے کو آ رہی ہے, ہفتے کے بعد اتوار آپ کی چھٹی آ گئی, پھر 20 سوموار کا دن آ گیا, یعنی سوال نمبر 5. پھر آپ نے سوال نمبر 5 اور 6 لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے. اب 21 ڈیٹ کی آپ کی کیا ڈائری ہے, صفحہ نمبر 8. اب صفحہ نمبر 8 میں جو آپ کو سوال دیا گیا تھا, مندرجہ ذیل میں جو باتیں ایمان مفصل میں شامل ہیں ان کے گرد دائرہ لگائیں. میں نے آپ کو جیسے کہ ریڈنگ کے دوران بتایا تھا کہ یہ آپ نے خود کرنا ہے, تو وہ سوال آپ نے 21 ڈیٹ کو کرنا ہے. اب آپ کی ریڈنگ ختم ہوئی ہے, اب آگے ہم چل کے مشق کرتے ہیں. دیکھیں بیٹا, اب ہمارا سوال نمبر 1 ہم اپنی مشق سٹارٹ کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے 17 اپریل, جماعت کا کام, اور ڈے ہے جمعۃ المبارک. سبق کا نام لکھنا ہے اوپر, ایمان مفصل. عنوان ہے سوال جواب. سوال نمبر 1, مسلمان کیسے بنتے ہیں, اس کا جواب دیکھیں.
چند چیزوں پر ایمان لانے سے مسلمان بن جاتے ہیں. جیسے ہم نے بک میں پڑھا چند چیزوں پر ایمان لانے سے مسلمان بن جاتے ہیں. وہ چند چیزیں یہ ہیں: میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ تمام اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ سوال جواب جو ہے وہ اپنے نوٹ بک پہ کرنے ہیں. اب میں آپ کے سوال نمبر 2 بتاتی ہوں. سوال نمبر 2 کا کیا جواب ہے؟ سوال نمبر 2، ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ آپ کا کن باتوں پر ایمان بالغیب ہے؟ اب اس کا جواب دیکھیں. کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے ہونے پر پختہ یقین رکھنا. کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے ہونے پر پختہ یقین رکھنا ایمان بالغیب کہلاتا ہے. ہمارا جن باتوں پر ایمان ہے وہ چند یہ ہیں. وہ چند باتیں یہ ہیں. نمبر 1 آپ نے اسی طرح پوائنٹس کے ساتھ لکھنا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ سوال نمبر 2 ہے. چلیں بیٹا دیکھیں اب ٹاپک اللہ پر ایمان. اب سوال نمبر 3 دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پالنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پالنے کے لیے چاند، سورج، بارش، ہوا، پھول، پودے، چرند پرند اور اناج پیدا کیے ہیں. سوال نمبر 4، مسلمان کا اللہ پر ایمان کن چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے؟ کوئی سے 3 اعمال لکھیں. جواب نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے سے مسلمان کا اللہ پر ایمان ظاہر ہوتا ہے. سوال نمبر 5 دیکھیں. فرشتوں پر ایمان. سوال نمبر 5 ایسے کام لکھیں جو دائیں ہاتھ والے فرشتے لکھتے ہیں. جواب نمبر 1، والدین کا احترام، نماز پڑھنا. نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت کرنا. نمبر 4، دوسروں کی مدد کرنا. نمبر 5، سچ بولنا. یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ اچھے عمل ہیں جو کہ دائیں ہاتھ والے فرشتے لکھتے ہیں. سوال نمبر 6، 5 ایسے کام لکھیں جو بائیں ہاتھ والے فرشتے لکھتے ہیں یعنی کہ برے کام. جواب نمبر 1، جھوٹ بولنا. نمبر 2، نماز نہ پڑھنا. نمبر 3، گالی دینا. نمبر 4، غیبت کرنا. نمبر 5، چوری کرنا. اب دیکھیں بیٹا ہمارے جتنے ہم نے ٹاپک پڑھے تھے ان کے سوال جواب کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی ریڈنگ بھی کریں گے اور جو باقی سوال جواب ہیں ان کا بھی کام کریں گے. یہ سارے سوال جواب آپ نے نوٹ بک پہ کرنے ہیں، نیٹ نوٹ بک پہ. اور جو میں نے آپ کو ڈائری دی ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے اور مجھے چیک کروانی ہے. یہ سارے سوال جواب کرنے کے بعد ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر ان کا انشاءاللہ کسی نہ کسی دن ٹیسٹ بھی ہوگا. اوکے، اللہ حافظ.